آخر یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے کہ کون سا ڈرامہ، ٹاک یا ریئلٹی شو زیادہ کامیاب ہے؟ اور وہ دعوے جو آپ اکثر سنتے ہیں، ہمارا چینل سب سے مقبول ہے، میں پاکستان کا سب سے نمایاں اینکر ہوں، آپ کی پسندیدہ سیریز ایک سیزن کے بعد ہی کیوں ختم کر دی جاتی ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ سائنس یہ ہے کہ اخبارات ہوں، ریڈیو ہو یا پھر آپ کا یوٹیوب چینل، یہ سب ایڈورٹائزنگ یعنی اشتہارات کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹی وی چینلز بھی اپنے تمام اخراجات کے لیے اشتہارات کی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں۔ دفاتر کے کرائے، ملازمین کی ماہانہ تنخواہیں، گاڑیوں کے خرچے، مہنگے آلات اور بہت کچھ۔ ان سب کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ مختلف اوقات میں ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات سے پورا ہوتا ہے۔ اشتہارات دینے والی کمپنیاں بھی انہی چینلز اور پروگرامز کو چنتی ہیں جو لوگوں میں زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں۔ اخبارات یا میگزین کتنی تعداد میں بکے ہیں، اس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر سبسکرپشن اور لائک سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کون سا کنٹینٹ زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر موجود سوشل میڈیا اپلیکیشنز، ویڈیو گیمز اور مختلف ویب سائٹس صارفین کا ڈیٹا مصنوعات بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اس ڈیٹا میں صارفین کی عمر، جنس، تعلیم اور پسند ناپسند جیسی تفصیلات ہوتی ہیں۔ لیکن ٹی وی چینلز کے حوالے سے اشتہاری کمپنیوں کو ان میں سے کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں ہوتی، اور اربوں روپے کے اشتہارات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل ٹی آر پی یعنی ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹس میں ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں ٹی آر پی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ 1964 میں پی ٹی وی سے شروع ہونے والے سفر میں اب تک مزید سینکڑوں ٹی وی چینل شامل ہو چکے ہیں۔ اتنے سارے چینلز پر چلنے والا تمام کنٹینٹ مقبول نہیں ہے۔ مثلاً ہر ہفتے چلنے والے 20 ڈراموں میں سے کون سا زیادہ دیکھا جا رہا ہے؟ ان ڈراموں کو کس عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی جنس کیا ہے اور مالی حالت کیسی ہے؟ کس وقت دکھائے جانے والے ڈراموں میں زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور یہ کتنی دیر دیکھے جا رہے ہیں؟ ٹی آر پی ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات مہیا کرتی ہے۔ ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے ہر ملک میں ایک یا زیادہ کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ جیسے امریکہ میں نیلسن، بھارت میں براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل ٹی آر پی کا حساب کتاب کرتی ہیں۔ پاکستان میں یہ کام سب سے پہلے گیلپ نے 1994 میں شروع کیا تھا۔ گیلپ ٹی آر پی کو روایتی ڈائری کے ذریعے جانچتا تھا۔ اس طریقہ کار میں چنیدہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو ٹی وی پروگرام انہوں نے دیکھے ہیں وہ ڈائری میں تحریر کریں۔ تمام ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹی وی چینل یا پروگرام کی ریٹنگ بنائی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ غیر مؤثر ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین سے سروے اور انٹرویو کے ذریعے معلومات حاصل کر کے بھی ریٹنگ بنائی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں جدت کے ساتھ ٹی آر پی جانچنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ میڈیا لاجک نامی ادارے نے 2007 میں پاکستان میں میڈیا ریٹنگ یعنی ٹیلی ویژن آڈینس میئرمنٹ کا آغاز کیا۔ 2018 تک میڈیا لاجک اشتہاری کمپنیوں اور ٹی وی چینلز کو ریٹنگ مہیا کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد اب پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا طے کرتی ہے کہ ٹی آر پی کون سا ادارہ کیلکولیٹ کرے گا۔ آج کل میڈیا لاجک کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ادارے بھی ٹی وی چینلز اور اشتہاری کمپنیوں کو ٹی آر پی پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے بجلی، گیس اور پانی کے میٹر کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ پاکستان میں ریٹنگ کا کام بھی میٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ریٹنگ ماپنے والے میٹر کا نام پیپلز میٹر ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے کل آبادی میں کچھ گھروں کو پیپلز میٹر لگانے کے لیے چنا جاتا ہے۔ انہیں پینل ہومز کہا جاتا ہے۔ گھروں کو چنتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام علاقے اور مختلف معاشی حالات والے گھر شامل کیے جائیں اور ہر عمر، جنس، تعلیمی قابلیت کے لوگ ان گھروں میں رہتے ہوں۔ ان پینل ہومز کے ٹی وی کے ساتھ پیپلز میٹر لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ ان گھروں میں کون سا چینل اور اشتہارات دیکھے جا رہے ہیں اور انہیں کون دیکھ رہا ہے۔ پیپلز میٹر کے ساتھ ایک ریموٹ بھی گھر والوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس ریموٹ پر ہر گھر والے کے لیے ایک بٹن لگا ہوتا ہے۔ جب بھی گھر کا کوئی فرد ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ اپنے بٹن کو دبا دیتا ہے۔ اس طرح ٹی وی دیکھنا بند کرتے وقت بھی بٹن دبا دیا جاتا ہے۔ ریموٹ پر نہ صرف گھر والوں بلکہ مہمانوں کے لیے بھی بٹن ہوتے ہیں۔ تو ریموٹ اور پیپلز میٹر کیسے ٹی وی چینلز اور پروگرامز کی مقبولیت کا حساب لگاتے ہیں؟ پیپلز میٹر ٹی وی پر چلنے والے پروگرامز اور اشتہارات کی آواز محفوظ کر لیتا ہے۔ آواز اس لیے کہ جدید ٹی وی سیٹ میں اسکرین پر ایک یا زیادہ تصاویر یا مواد چل سکتا ہے، لہٰذا آواز سے شناخت آسان کام ہے۔
پیپلز میٹر ان آوازوں کو واپس ریٹنگ بنانے والی کمپنی کو بھیجتے ہیں۔ وہاں پر ان آوازوں کو پہلے سے موجود نمونوں سے میچ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ یہ آوازیں کس پروگرام، چینل یا اشتہار کی ہیں۔ آخر میں ان تمام معلومات کا تجزیہ کر کے TRP بنائی جاتی ہے۔ پیپلز میٹر کا یہی ڈیٹا میڈیا انڈسٹری کی کرنسی کہلاتا ہے۔ یہ TRP اشتہاری کمپنیاں استعمال کر کے فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مصنوعات کے اشتہارات کس چینل پر کتنے بجے چلانے ہیں، اور ٹی وی چینل اپنے پروگرامز کی ریٹنگز کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ انہوں نے اشتہاری کمپنیوں کو فی منٹ کے حساب سے اپنا وقت کتنے کا بیچنا ہے۔ لیکن چنیدہ گھروں کے افراد صرف ٹی وی پر پروگرام نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس مقصد کے لیے موبائل، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ TRP بنانے والی کمپنی ان ڈیوائسز میں ورچوئل پیپلز میٹر سافٹ ویئر کی صورت میں انسٹال کر دیتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر بھی پروگرامز کی آوازوں سے ان کی شناخت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ورچوئل ریموٹ بھی ان ڈیوائسز میں دستیاب ہوتا ہے، جس میں دیکھنے والوں کی عادات اور معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ یہ TRP روزانہ، ہر ہفتے یا ماہانہ بنیادوں پر شیئر کی جاتی ہے۔ پیپلز میٹر کے حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں۔ مثلاً پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ آبادی کے لیے میڈیا لاجک نے 30 شہروں میں صرف 2050 گھروں میں میٹر لگائے ہیں۔ انڈیا کی 1.5 ارب آبادی میں قریباً 55,000 میٹر ہیں، جبکہ امریکہ کی 30 کروڑ سے زیادہ آبادی کی TRP صرف 42,000 گھروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا سیمپل ساری آبادی کی ٹی وی دیکھنے کی عادات کو درست طور پر نہیں بتا سکتا۔ مزید یہ کہ چھوٹے بچے پیپلز میٹر کا ریموٹ استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے پروگرامز کی TRP درست نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹی وی چینلز کو پتہ چل جائے کہ پیپلز میٹر کس گھر میں لگا ہے تو وہ ان گھر والوں کو مختلف لالچ دے کر قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا چینل ہی دیکھیں۔ اسی طرح ریٹنگ بنانے والی کمپنی کے ملازمین ان ریٹنگز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ایک بات تو طے ہے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہی بکتا ہے۔ اس لیے آئندہ ٹی وی چینلز کو الزام دینے سے پہلے اپنی پسند پر غور کر لیجیے گا۔